بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. میں بڑے تھوڑے عرصے میں انرجی سیکٹر پر بات کروں گا، کیونکہ آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ، اگر ایک بڑا مسئلہ ہے تو وہ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ سرکولر نہیں ہوتا، یہ پیور لاس ہے. یہ کہیں سے ریکور نہیں ہوگا، اس کو کسی نہ کسی دن اس ملک نے ادا کرنا ہے. جب ہم نے حکومت چھوڑی تو سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ ایک تقریباً 1150 ارب پہ تھا. 2018 میں سرکولر ڈیٹ 1150 ارب پہ تھا، آج وہ 2150 ارب سے بڑھ چکا ہے. یعنی 3 سال سے کم عرصے میں سرکولر ڈیٹ میں 1000 ارب کا اضافہ ہوا ہے، اور اسی شرح پر اس وقت جو بڑھنے کی شرح ہے وہ 700 ارب روپے سالانہ پہ پہنچ چکی ہے. اور اسی شرح پر یہ معاملہ بڑھتا رہا تو یہ اگلے 2 سال میں یہ تقریباً 3000 ارب پہ جا پہنچے گا. یہ سرکولر ڈیٹ کی حقیقت ہے. اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے عوام پر پڑتا ہے. یہ پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں. آج جو 50 یونٹ بجلی لینے والا گھرانہ، یعنی جو صرف ایک پنکھا اور چند بلب استعمال کرتا ہے، ان کا پہلے 2018 میں ان کا ریٹ 3 روپے 70 پیسے ہوا کرتا تھا، آج وہ ریٹ 6 روپے ہے. جو ٹیوب ویل، آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ رورل انفلیشن کیسے ہوئی ہے. جب ٹیوب ویل کا ریٹ 5 روپے 35 پیسے فی یونٹ سے 12 روپے پہ ہو جائے گا تو کسان کیا کرے گا؟ ان چیزوں کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں. کہ آپ کے سامنے ایک گراف رکھا ہے، یہ کیا نہیں صاحب، اس میں آپ دیکھ لیں کہ 2018 میں بجلی کا جو ریٹ تھا اوسطاً 11 روپے 72 پیسے تھا. 11 روپے اوپر 11 روپے 72 پیسے 11 روپے 72 پیسے تھا. آج وہ 19 روپے پہ پہنچ چکا ہے، 1899 پہ. یہ کارنامے ہیں اس حکومت کے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جب ہمارا ریٹ 11 روپے 72 پیسے تھا تو جو خرچہ تھا، جو بجلی پر جو خرچہ تھا، اس سے تھوڑی کم آمدن ہوا کرتی تھی. وہ دکھا دیں 11 روپے 72 پیسے 11 اوپر، یہ لائن برابر ہے. اب آپ جب آگے جائیں گے وہ دکھا دیں گریف جو ہے، یہ گیپ دیکھیں، یہ 300 ارب روپے کا گیپ ہے. یعنی حکومت کی بجلی کی آمدن جو ہے وہ اس کے اخراجات سے 300 ارب روپے زیادہ ہے. اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 600 ارب کی شرح سے بڑھ رہا ہے. یہ صرف حکومت کی ناکامی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اور اس کا بوجھ کون برداشت کر رہا ہے؟ اس کا بوجھ پاکستان کے عوام برداشت کرتے ہیں، جو بجلی کی قیمت کی اوسطاً جو 62% اضافہ پاکستان میں اوسطاً بجلی کی قیمت میں 3 سال میں ہو چکا ہے. 62% اضافہ ہو چکا ہے. اس کی وجوہات 3 ہیں. سب سے بڑی وجہ مس گورننس ہوتی ہے کہ جو ٹیکنیکل لاسز ہیں ہمارے زمانے میں 2% سے کم کر دیے گئے تھے، آج وہ 4.5% کی شرح پہ پہنچ چکے ہیں. اگلی سلائیڈ کر رہے ہیں. ٹیکنیکل لاسز 2% سے کم تھے، آج 4.5% کی شرح پہ پہنچ چکے ہیں. یہ آپ کے سامنے گراف ہے. جو گیپ ہے 2% کا ہوا کرتا تھا، 4.5 پہ ہو گیا. جو پیسے جس کو ریکور کرتے ہیں وہ ہمارے زمانے سے 10% ہم نے لیے تھے، ہم ان کو اگلی سلائڈ پہ نہیں دیا. یہ ریکوری والی یہ جائن ادھر کیا نہیں صاحب کدھر ہیں یار؟ جائن ادھر دکھائیں نا یار، وہ بیچ والے جو ہے. یہ 5% کی شرح پہ ہم لے آئے تھے. اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ جب
حکومتوں کے اندر انتشار پیدا کیا جاتا ہے. جب وزیر اعظم ہٹائے جاتے ہیں، حکومتیں توڑی جاتی ہیں، تو ملک میں کیا ہوتا ہے. یہ بجلی میں دیکھ لیں کہ 2017 میں 5% کے لاسز تھے. اس کے بعد جب حکومت توڑی گئی، ملک میں انتشار ہوا، بلوچستان گورنمنٹ دھرنے فلانا ڈھینگا، وہ پھر 10% پہ آ گئی. پھر ہمارے مشہور الیکشن ہوئے 2018 کے، آج تک 10% کا گیپ موجود ہے. جبکہ اس عرصے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، بجلی کی کنزمپشن میں 25 سے 30% اضافہ ہوا، لیکن وہ گیپ 10% ہی ہے. یہ ہے سرکولر ڈیٹ. آج چوتھے کے 5ویں وزیر ہیں، ہر وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے، سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کر لیا ہے. تو پھر ریٹ جو ہے وہ 11 روپے سے 19 روپے پہ کیسے پہنچا؟ پھر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 3 سال میں دگنا کیوں ہو گیا اور اگلے 2 سال میں اور دگنا ہو جائے گا؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اس کا جواب 2018 کے الیکشن کی چوری میں ہے. جب الیکشن چوری ہوں گے، غیر نمائندہ حکومتیں آئیں گی، یہ ہوتا ہے ملک کے ساتھ. یہ ایک بہت چھوٹا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جب آپ بلا وجہ ڈالر ڈی ویلیویشن کریں گے، بجلی کے ریٹ بڑھیں گے. بجلی کا معاملہ ڈالروں میں ہوتا ہے. یہ آج ملک کے حالات ہیں. میں تھوڑا سا گیس پہ بات کر دیتا ہوں، آگے کر دیں. گیس کی حقیقت یہ ہے، ہم نے جب حکومت چھوڑی، یہ گیس کے ریٹ تھے. ڈومیسٹک 310 پہ ریٹ تھا میکسیمم، وہ چلا گیا 987 پہ. انڈسٹری کمرشل چلا گیا 670 سے 1000 سے اوپر چلا گیا. 600 سے اوپر انڈسٹری 780 میں چلی گئی. یعنی کوئی ریٹ دگنے ہوئے، کوئی 50% بڑھے، کوئی 60% بڑھے. اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ تو گیس پاکستان کی اپنی گیس ہے، جس میں ہم نے فورن ریٹ نہیں ڈالے ہوئے. 2 کمپنیاں تھیں، سوئی سدرن، سوئی ناردرن، دونوں پروفیٹیبل تھی، ڈیویڈنڈ ادا کر دیا، دونوں بینکرپٹ ہیں. یہ تحفے ہیں الیکشن کی چوری کے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر جو ملک کے حقائق ہیں ان کے بارے میں بات کرنا ضروری سمجھوں گا. آج گروتھ کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، نہ وزیر اعظم کو الف بے آتی ہے اکانومی کی. جو اس کے درباری مشیر اور وزیر کہتے ہیں وہی جا کے بیان کر دیتا ہے. حقیقت یہ ہے 2018 میں پاکستان کی جی ڈی پی 315 ارب ڈالر تھی، آج وہ 296 ارب ڈالر ہے. 3 سالوں میں ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 19 ارب ڈالر کم ہو گئی ہے. یہاں کوئی گروتھ نہیں ہے، نیگیٹو گروتھ ہے 3 سال کی. یہ پاکستان کی حقیقت ہے. یہ میرے نمبر نہیں ہے، میں نے اسی حکومت کے نمبر لے لیے ہیں. یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا 4% گروتھ ہو گئی. جب آپ کے اکانومی کو تباہ کر دیں گے، آپ کے پاس 100 روپے ہوں، آپ 15 ضائع کر دیں اور پھر 85 پہ آ جائیں اور پھر 90 پہ آ جائیں اور کہیں جی میں 4% گروتھ کر لی ہے. عوام کی جیب میں تو کچھ نہیں گیا. جو مسلم لیگ نون کی حکومت کام کر رہی تھی اسی شرح پر چلتا رہتا، کووڈ کا امپیکٹ بھی لے لیتے، تو پاکستان کی جی ڈی پی آج 368 ارب ڈالر ہوتی. 368، یعنی جہاں پر آج ہے اس سے 25% زیادہ ہوتی. پاکستان جہاں پر آج ہے اس سے 25% زیادہ امیر ہوتا. پاکستان کا ہر آدمی 25% زیادہ امیر ہوتا. یہ آج کے پاکستان کی حقیقت ہے. یہ نئے پاکستان کا تحفہ ہے. یہ 2018 کے الیکشن کی چوری کا نتیجہ ہے کہ آج بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں. دنیا آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان پیچھے جا رہا ہے. یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ 50 لاکھ اضافی لوگ بے روزگار ہو گئے. 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. ابھی میں وہ نہیں گنتا جن کی تنخواہوں میں کمی آئی ہے یا
جن کو تنخواہ نہیں ملتی یا وہ لوگ جن کو روزگار نہیں مل رہا، جو نئے لوگ مارکیٹ میں آئے ہیں، 50 لاکھ لوگ جو نوکری کر رہے تھے وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔ سب سے تشویشناک بات، 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آئے ہیں۔ 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آئے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی کہ تقریباً 8% آبادی اس ملک کی آج غربت کی انتہا سے نیچے چلی گئی ہے۔ اس کی بات کرنے والا پاکستان میں کوئی ہے؟ اس کا جواب دینے والا پاکستان میں کوئی ہے؟ ہم الیکشن چوری کرنے سے فارغ ہوں تو ان باتوں کا جواب دیں گے، یہ جواب دینے پڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کی وہ حکومت تھی جس نے 2 کروڑ لوگوں کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کر گئی تھی، جس نے غربت سے 2 کروڑ لوگوں کو نکالا تھا۔ نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر ایک فلاح دی۔ آج اس حکومت نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے۔ افراط زر اب سب جانتے ہیں، یہ آپ کے سامنے خرم دستگیر صاحب نے چینی بھی رکھی، گھی بھی رکھا، دال بھی رکھی، آٹا بھی رکھا۔ یہ افراط زر تو آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کو دیہی علاقے کی افراط زر جو خرد و نوش کی ہے، جو آج بھی 15% پہ ہے، یہ وہ افراط زر ہوتی تھی جس کو کبھی گنا بھی نہیں جاتا تھا، 1-2% ہوا کرتی تھی، آج 15% پر ہے۔ یعنی گاؤں میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آج 15% کے حساب سے سالانہ رقم زیادہ خرچ کرنی پڑ رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ آمدن اس کی کم ہو رہی ہے۔ آج وہ لوگ جو صرف غذا کے لیے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی شرح بے انتہا بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ملک میں قرضے کی، کہ جو آدمی اٹھتا ہے قرضہ بڑا بڑھ گیا ہے، بالکل بڑھ گیا ہے۔ قرضہ عمران خان نے بڑھایا ہے۔ قرضے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ملک کو ترقی دیں، پھر آپ اس قرضے کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں ملک جو ہے اس کی آمدن 25% کم ہو گئی، اور جو ملک کے اندر قرضہ تھا وہ 14,000 ارب روپے بڑھ گیا۔ نواز شریف صاحب کے 5 سال میں یہ قرضہ 10,000 ارب بڑھا تھا، جس سے ہم نے پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ بھی کی۔ ہم نے بجلی کے منصوبے لگائے، بجلی کے معاملات کا خاتمہ کیا، گیس کے معاملات کا خاتمہ کیا۔ ہم نے جنگ لڑی، جنگ مفت نہیں لڑی جاتی، جنگ پیسے سے لڑی جاتی ہے۔ ہم نے جنگ لڑی، ٹیررزم کو ڈیفیٹ کیا، انٹرنل سیکیورٹی کو ہم نے بہتر بنایا۔ جہاں پر لوگ مسجد میں دیکھا کرتے تھے کہ خود کش حملہ آور تو نہیں آ رہا، وہاں پر بھی اس کو بھی ہم نے ختم کیا۔ یہ کامیابی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ آج یہ جواب دیں کہ یہ جو ملک کے اندر گروتھ تھی وہ کہاں گئی؟ ملک کے اندر قرضہ جو بڑھ رہا ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ملک کے اندر جو مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ ملک کے اندر جو عوام میں پریشانی بڑھ رہی ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ معمولی حالات نہیں ہے، غیر معمولی حالات ہیں۔ یہ ٹویٹوں سے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹی پریس کانفرنسز سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اس ملک کے مسائل بے انتہا حد تک بڑھ چکے ہیں، خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں، اور جس کا گھر درست نہیں ہوتا، جس کا گھر کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سوال ہے آج پاکستان کے عوام کے لیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔